حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن لوگوں کو حساب کتاب کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، تو وہاں سے آپ کی گفتگو سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر، چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ ادھر سے گزر حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا۔ آپ نے جب لوگوں کی آواز سنی اور حضرت والا کا خطاب سنا تو اس طرف رخ کر لیا۔ آپ بھی حضرت شبلی علیہ رحمہ کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، اے شبلی، لوگوں کو اتنی باتیں دکھ کی جو سنا رہا ہے، تو کیوں نہ ہو ان کو صرف اور صرف 2 لفظوں میں اس کا لب لباب بیان کر دیں۔ آپ نے عرض کی، حضرت والا کیسے؟ فرمایا، پتہ ہے کہ حساب کتاب اس دن بڑا لمبا ہوگا، اس دن معاملہ بڑا گھمبیر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن ماں بیٹے کی نہیں بنے گی، بیٹا باپ کا نہیں بنے گا، بیٹی اپنی ماں کا حال نہیں پوچھے گی، ماں اپنی اولاد کا پتہ نہیں پوچھے گی۔ تو ایسا ہے، لیکن ان کو تو صرف اور صرف 2 لفظوں میں بات سمجھا دے۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں جامع کلام فرمایا من قدم تو کرا دی۔ اس دن رب ذوالجلال بندوں سے یہ پوچھے گا، لوگوں میں تو تمہارا بنا تھا، بتاؤ تم کس کے بن کے آئے ہو؟ لوگوں میں تو تمہارا بن گیا تھا، بتاؤ تم کس کے بن کے آئے ہو؟ اس بات میں بڑی تفصیل ہے۔ سامعین محترم، قربان جاؤں، اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس بات میں یہ بات سمجھا دی کہ اگر وہ رب تم پہ مہربانیاں فرما رہا ہے، لوگوں تم بھی اس رب کے بن جاؤ، پھر قیامت والے دن جب تم اس رب کے بن کے جاؤ گے، وہ رب ذوالجلال پھر تمہاری باتیں بھی وہاں پہ مان لے گا۔ پھر یہ دنیا تو کیا، پھر وہ آخرت کے معاملے میں بھی تمہاری مان لے گا، کیونکہ رب کا قرآن ہے۔ میرا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ نیک عمل کر کے زندگی گزار کے آئے ہمارے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ مومن ہو۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کی زندگی تو کیا، ہم رب اس کو آخرت کی بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی آخرت میں جب رب تعالیٰ جس بندے کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اس کا مقام و مرتبہ سمجھو تو صحیح کیا ہوگا۔ سامعین محترم، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو دین متین کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، رب کائنات کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ اللہ کا قرآن ہمیں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت یہاں کائنات والوں کو مخاطب فرما رہا ہے، لوگوں کو رب تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اے لوگوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا کو بھی تمہارے رب نے پیدا فرمایا، یعنی تم سے اگلوں کو جو پیدا کیا وہ بھی تمہارے رب نے پیدا کیا تھا، اور تمہیں بھی تمہارے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کیا کرو؟ تم اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سامعین محترم، جب بندہ رب کے قرآن پہ عمل کر لیتا ہے، ادھر رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، میرا خالق کائنات ہمیں پھر جھنجھوڑ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جو بندہ اس رب سے دور ہے، وہ رب دیکھو تو صحیح کتنے محبت بھرے لہجے میں، کتنے پیار بھرے لہجے میں اسے بلا رہا ہے۔ کیا انسان تجھے کس چیز نے اپنے پیارے رب سے، اپنے کریم رب سے تجھے دور کر دیا؟ انسان اگر سمجھ جائے تو یہ جملہ ہی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے بلانے کا انداز اتنا محبت بھرا ہے،
اگر انسان اس محبت بھرے لہجے کو اپنے اندر محسوس کرے تو میں کہا کرتا ہوں وہ پوری زندگی اپنے رب کے ان لفظوں کے شکر میں ہی گزار دے کہ رب تعالیٰ تو نے ہمیں اتنے پیارے انداز میں بلایا ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، تو نے پھر بھی ہمیں واپس بلا لیا ہے، تو نے پھر بھی ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے اگر اس رب کے بن کے چلو گے تو یہ زندگی کیا، رب تعالیٰ تمہاری آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ بنا دے گا۔